الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف لے بھائی. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے زیادہ عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین سے اور اسلام سے نسبت عطا فرمائی ہے. یہ بہت ہی بڑی اور قیمتی دولت ہے. جن لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے اور وہ اگر اسی حال میں اللہ کے پاس چلے گئے تو مرنے کے بعد اس کے حصول کے لیے بہت کچھ دینے کے لیے بطور فدیے کے تیار ہو جائیں گے. لیکن آخرت کے اندر یہ ساری چیزیں کام میں نہیں آئے گی. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. یعنی جو لوگ اس نعمت سے محروم رہے اور اسی حال میں اگر مر گئے تو اللہ کے دربار میں پہنچ کر جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے بڑے خسارے میں ہیں تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حالانکہ آخرت کے اندر یہ کرنسی چلا نہیں کرتی.
لیکن اتنی بڑی قیمت، زمین بھر کر سونا، زمین کتنی بڑی اور اس کو سونے سے بھر دیا جائے، یہ کس کے بدلے میں؟ کہ جو نعمت سے محروم رہے ہیں، کہ کم از کم اس کی قیمت آخرت کے اندر اگر یہ لگائی جائے اور یہ اگر مطالبہ ہم سے ہو تو یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اتنا کہ ہم کو یہ چیز مل جائے اور ہم کو اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے طرح طرح کی نعمتوں کے اندر ہوں گے، تو اس وقت جنتیوں کی زبان کے اوپر ایک بات جاری ہوگی، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ وہ جنتی لوگ کہیں گے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس اونچے مرتبے تک پہنچایا، ایسا اعزاز ہم کو اور ایسا اکرام ہمارا ہوا، اور جنت کی یہ لافانی باقی رہنے والی ہمیشہ کی، یعنی کہ ان نعمتوں کے اندر اللہ نے ہمیں جگہ دی، کیوں ملی؟ وہ کہیں گے جنتی، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، یہ تو ہم کو اس لیے ملا کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، اس پاکیزہ نسبت سے اللہ نے ہم کو نوازا۔ اگر اللہ نہ دیتا اور اس نسبت سے اگر ہم کو دور کر دیتا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اسلام کے نور سے منور کر سکتی، کوئی طاقت نہیں ہے، اور حقیقت میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ ہی ہے جو اس عظیم دولت سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اس لیے آپ کے چچا ہیں، انتقال کا وقت قریب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاس میں تشریف فرما ہے، اور حضور یعنی کہ دعوت دے رہے اپنے چچا سے کہ ایک مرتبہ صرف کان میں زندگی کا آخری کلام آپ کا یہ ہو جو میں لے کر آیا ہوں، آپ کے بھتیجے لے کر آئے، ایک مرتبہ بول دیجئے، کل آخرت میں اللہ کے دربار میں میں گواہی دوں گا۔ لیکن اللہ آیت اتارتے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے، کسی کو اس راستے پر لگانا چاہے، تو جب تک رب کی توفیق نہ ہو تب تک آپ نہیں کر سکتے اس کو۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ دولت ہے اسلام کی جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اور جس کو راہ راست پر لگانا چاہتے ہیں، جس کو اس کی اصل منزل تک اور کامیابی والی منزل تک اللہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ دل اس کا مطمئن ہو جاتا ہے دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، اسلامی تعلیمات کے اوپر، اس کے دل کے اندر شکوک اور شبہات پھر باقی نہیں رہتے۔ اس کے سینے کو اللہ کھول دیتے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کے سینے کو اس طریقے سے تنگ کر دیتے، اور بہت زیادہ، یعنی کہ اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اور تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے سینے کے اندر اسلام کے نور کو نہیں اتارتے،
ساری تعلیمات کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ شکوک اور شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سینہ دبا دے وے، سینہ تو سینہ جیسا ہے ایسا ہوگا بھائی۔ ساری اسلامی تعلیمات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے، ایک ایک حکم اس کے سامنے حقانیت کے ساتھ میں بھی آ جائے، پھر بھی اگر اس کو اسلام کا نور اور اسلام کی یہ دولت سمجھ میں نہ آئے، یہ ہے کہ اس کے سینے کو اللہ نے تنگ کر دیا ہے، اور اس کے سینے میں اور اس کے دل کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ اس کے اندر ایمان اور اسلام کے نور کو اتارے۔ یہ اللہ کرتے ہیں ضیقاً، اور کتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر اس دین کو قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا اتنا مشکل نظر آتا ہے جیسے کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آسمان پر چڑھو، تو کیسے چڑھے گا آسمان پر؟ کتنا دور ہے آسمان؟ کیسا مشکل کام ہے کہ بس اسی طریقے سے اس کے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گندگی کو ڈالتے ہیں اور مسلط کرتے ہیں، کفر کی گندگی، کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر یہ گندگیاں اللہ مسلط کرتے ہیں، پھر اسی دلدل میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ایک بات یہ آئی کہ جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اور جس کو ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ کھول دیتے ہیں۔ اس سینے کا کھولنا کیا ہے اور اس کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ بس یہ چند علامتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کھولتا ہے اللہ سینے کو اور ایمان کے نور کو اللہ اتارتا ہے۔ ہمارے کئی مسلمان بھائی ایسے ہیں، مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن ہمیں بھی شریعت کے کئی احکام ایسے ہیں کہ دین سے دوری کے نتیجے میں شریعت کے بہت سارے احکامات کے اوپر ہم کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ یہ شرع صدر نہیں کہیں گے اس کو، اس لیے بہت سارے احکام کے اوپر اعتراضات کرنے والے صرف غیر مسلم نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمارے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا سینہ تنگ ہے، شرع صدر ابھی تک اس کو نصیب نہیں ہوا جبکہ پیدائشی مسلمان ہے اور اپنی پہچان مسلمان کے ذریعے سے کروا رہا ہے وہ، لیکن اس کو ہی پتہ نہیں کہ اسلام کیا اور اس کی تعلیمات کیا۔ ابھی اس کو بھی خود کو جس دین کے اوپر وہ چل رہا ہے اس کے اوپر ابھی تک اس کو بھی اطمینان نہیں ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ دلوں کے اندر ایسا اطمینان پیدا کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں مجلس کے اندر، کس مجلس میں؟ اس مجلس میں بیٹھے ہیں جس مجلس میں نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے عمر، ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ کیسے اللہ کھولتا ہے سینوں کو اور کس طریقے سے اللہ سینوں کے اندر ایمان کے نور کو اتارتا ہے۔ اور یہ منصوبہ بنا رہے سارے دشمنان اسلام جس میں عمر جیسے لوگ بھی ہیں۔ کس کا منصوبہ؟ اس اسلام کی روشنی کو بجھانے کا منصوبہ، نعوذ باللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ۔ کون کرے گا یہ کام؟
سب کی رائے ایک بات پر متفق ہو کر ٹھہر جاتی ہے، یہ کام عمر کرے گا۔ اور سب نے سوچا بھی کہ عمر تو بہادر ہے، ان کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے، تو یہ ذمہ داری عمر کو سونپی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں کھلی تلوار کے ساتھ میں، جذبات میں، غصے میں نکلتے ہیں، اس مجلس سے نکلتے ہیں جس مجلس کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس مجلس کے اندر یہ منصوبہ بنا ہے کہ اسلام کی روشنی کو آج ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے گا۔ عمر بجھانے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے عمر یہ روشنی بجھے گی نہیں، تیرے دل میں آج اترے گی۔ تو جس کو بجھانے کے لیے چلا ہے وہ بجھانے کا منصوبہ نہیں ہے، عمر یہ روشنی لینے کا وقت آ چکا ہے۔ ایک منصوبے دشمن کرتا ہے اور ایک منصوبہ اور اللہ کا ایک پلان آسمانوں پر ہوتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، قرآن کہتا ہے۔ ایک چال بازی تو یہ لوگ کھیلا کرتے ہیں، اور اس چال بازی کا توڑ اور ایک بہترین منصوبہ ایک اللہ آسمانوں پر بناتا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی منصوبہ بنانے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ہاتھ میں تلوار ہے، غصے کے جذبات بڑک رہے ہیں، چہرہ بدلا ہوا ہے، تیز بھاگ رہے ہیں۔ راستے میں کسی صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے، پوچھ لیتے عمر کہاں جاتے ہیں؟ عمر کہاں جاتے ہیں؟ کہ بس اس کام کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ اچھا، ارے وہاں تک پہنچنے سے پہلے اپنے گھر میں تو چلے جاؤ۔ عمر جس روشنی کو بجھانے کے لیے آپ چلے ہیں، وہ روشنی اللہ نے آپ کے گھر میں پہنچا دی ہے، جا کر دیکھ لیجئے ذرا، جائیے اپنے بہن اور بہنوئی کی ذرا خبر لیجئے، وہ اسی روشنی کے تلے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تو اور بھی بھڑک گیا کہ ارے یہ تو کیا بات ہو گئی، میں اس کے خلاف جاتا ہوں اور یہ میرے گھر کے اندر ہے، میری بہن اور میرے بہنوئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ دلوں میں اسلام کے نور کو کیسے اتارتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بہن کے گھر پر پہنچتے ہیں، دروازہ بند تھا، کھولا گیا، اور مارتے ہیں پھر، کیونکہ سمجھ گئے تھے۔ بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، بہت زیادہ مارا، زخمی کر دیا۔ شرم آئی، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہ پڑھ رہے تھے عمر، جس کے لیے ہم کو مارا جاتا ہے، بس اسی تعلیم کو حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہہ دیا، عمر ہم کو اس لیے مارتا ہے تو کہ ہم مسلمان ہیں، تو سن، میں بھی تیری بہن ہو، تجھ سے جو ہو سکے کر لے۔ اس نور کو اللہ نے اب سینوں میں اتار دیا ہے، جسم سے جان نکلے گی، سینے سے نور نہیں نکلے گا۔ یہ شرع صدر ہے، لگا لے اپنی طاقت جو لگانا چاہے عمر آج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہن کا یہ جملہ سن کر ہل جاتے ہیں، پوچھتے بتائیے کیا پڑھتے تھے؟ تلاوت شروع ہوتی ہے قرآن کی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنا شروع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، یا قرآن پڑھا جا رہا ہے،
اور ایک ایک آیت کے بدلے میں اور کلام اللہ کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اس عمر کے دل میں اللہ نور کو اتار رہے ہیں۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پہنچے، عمر کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے منصوبے سے چلے ہیں، یہ عمر اسی وقت پکار اٹھتے ہیں کہ جس کلام کو پڑھ رہے ہو آپ، مجھے اس نبی کی خدمت میں لے چلو۔ زبان حال سے عمر بھی پکار اٹھتے ہیں، لے چلو مجھے۔ یہ ہے کہ اللہ سینوں کے اندر کس طریقے سے اسلام کی روشنی کو پہنچاتا ہے۔ صرف نسبت کافی نہیں ہے میرے بھائیو، سینے کو اسلام کے نور سے منور کرنا جو اللہ کی توفیق سے ملا کرتا ہے، اس کو مانگنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پہنچتے، پھر وہاں سے کیوں نکلے تھے؟ بجھانے کے لیے نکلے تھے۔ یہ تو اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے، یہ تو اس کی خصوصیت ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو پھونکوں سے بجھتا نہیں ہے، یہ وہ روشنی ہے جو باطل کے منصوبوں سے اس کے اندر، یعنی کہ اس روشنی کے اندر بجھاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ ٹمٹماتا چراغ ہے کہ دلوں کو منور کرتا ہے اور اس کی وجہ سے زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ روشنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے حضور کی خدمت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر اسلام کی روشنی تلے آ جاتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، اللہ اس کے سینے کے اندر اس طریقے سے اسلام کی روشنی کو اتارتے ہیں کہ اس کا سینہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے۔ یہ کھلا ہے سینہ۔ تو یہ ہے شرح صدر، ایک تو ظاہر میں اسلام نظر آئے اور اسلام ایک تو دلوں کے اندر اتر جائے اور وہ جڑ پکڑ لے گئے۔ اذا دخل النور فی الصدر، کہ جب یہ اسلام کا نور سینے کے اندر داخل ہوتا ہے، انفسح، تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے لیے ہمارا سینہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا، اس کی کوئی علامت اور نشانی ہے؟ هل لتلک من علم یعرف به، کوئی ہے ایسی علامت کہ جسے یہ پتا چلے کہ اسلام کے لیے میرا سینہ کھل چکا ہے؟ اور ایسی بہترین اور آسان نشانی بتائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس نشانی کو دیکھ کر ہر کوئی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا سینہ اس اسلام کے اوپر کتنا کھلا ہوا ہے، یعنی میں کتنا مطمئن ہوں۔ اتنی آسان نشانی بتائی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نشانی کو پہچاننے کے لیے عالم بننا پڑے گا، پہلے آپ کو 9 سال لگانے پڑیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ نشانی پہچاننا بہت مشکل ہے۔ ایسا بھی نہیں، بالکل آسان نشانیاں بتائیے کہ جسے آدمی اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری زندگی کے اندر یہ چیز اور یہ عظیم نعمت کس حد تک موجود ہے۔ ایک نشانی التجافی عن دار الغرور، کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا یہ صرف دھوکے کا گھر ہے، اس تصور کے ساتھ میں رہنا اور اس سے اس طریقے سے دل نہ لگانا کہ بندے کو یہ دنیا رب سے دور کر دے۔
اور اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے، اعلان کر رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اور اسی دنیا کے خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو یعنی چھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو دھوکہ ہے۔ آج نہیں تو کل کھلے گا۔ یہ ایک نشہ ہے، آج نہیں تو پھر موت کے جھٹکے پر تو اترے گا ہی، یہ نشہ ہے۔ اس لیے نہیں آیا ایمان والا بندہ یہاں پر کہ اس کے دھوکے کے جال میں بندہ پھنس جائے۔ دنیا میں آیا ہے، اس کے ساتھ میں ضروریات لگی ہوئی ہے، یا ہر کام کرے گا، لیکن اپنی جو پاکیزہ نسبت ہے اس کو بھولے گا نہیں، اس کو ضائع نہیں کرے گا، اس نسبت سے اپنے رشتے کو توڑے گا نہیں، وہ اسلام کی نسبت۔ ورنہ یہ تو ایسی چیز ہے، افلاطون ایک حکیم نام کا کوئی آدمی گزرا ہے، برسوں پہلے کی بات ہے، ایک واقعہ بتا دوں میں کہ دنیا کیا چیز ہے۔ اس کے زمانے کا بادشاہ اس کو ملنے کے لیے گیا، جنگل میں رہتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جنگل میں تو نہ دکان نہ مکان، کوئی بھی چیز نہیں، وہ تو جنگل ہے بھائی، کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کا۔ تو بادشاہ نے جب یعنی کہ اپنا لشکر لے کر پہنچا اور اس کی ملاقات ہوئی افلاطون سے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ کچھ مکان بکان نہیں ہے آپ کے پاس رہنے کا، کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ بادشاہ کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کہ انتہائی ذلیل سمجھ رہا ہے اس کو۔ تو اس کو بھی برا لگا کہ اس کو بھی اپنی بادشاہت کا غرور ہے، تو مجھے ذلیل سمجھ رہا ہے۔ افلاطون نے سوچا کہ اب تیرا غرور بھی اتارنا تو پڑے گا۔ خیر اس نے جواب تو کچھ نہیں دیا، لیکن اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہماری طرف سے فلانی تاریخ کو دعوت ہے، آپ کی بھی، آپ کے مشیروں کی، آپ کے وزیروں کی، آپ کے فوجیوں کی، آپ کے سارے شاہی یعنی کہ جو لوگ ہیں سب کی دعوت ہے، آپ آئیے، تشریف لائیے۔ تو بادشاہ بھی سوچ رہا تھا کہ ابھی تو جنگل میں بھی دعوت، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، چلنے پھرنے کے راستوں کا ٹھکانہ نہیں، ابھی دعوت دے رہا ہے کہ چلیے قبول تو کرتے، پھر دیکھتے دعوت میں ہوتا کیا ہے۔ تو بادشاہ نے دعوت قبول کر لی اس کی۔ وقت مقررہ پر بادشاہ اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ میں، اپنی فوج کے ساتھ میں اپنے محل سے نکلا دعوت کے لیے۔ جب یہ جنگل کے قریب پہنچا تو جنگل کے اندر اس کو بڑی بڑی عمارتیں اور لائٹنگ اور سجاوٹ اور بناوٹ اور راستے بڑے عالیشان نظر آتے، تو وہ کھڑا ہو گیا کہ ابھی تو چند دن پہلے یہاں تو بالکل بنجر یعنی کہ زمین جیسی چیز کوئی چیز تھی ہی نہیں، یہاں تو نہ عمارت تھا، یہ جنگل میں منگل کہاں سے ہو گیا ابھی ایمرجنسی میں۔ اب بادشاہ بھی سوچ رہا ہے کہ جنگل میں منگل، وہ بھی چند ہی دنوں میں، کہ ٹھیک بات ہے، چلیے اب آئے ہیں تو جائیں گے۔ جب قریب پہنچا تو راستے کے اوپر افلاطون بھی کھڑا ہے، اس کے استقبال کے لیے اس کے لوگ کھڑے ہیں، بہت شاندار استقبال کیا اور اس کو لے گئے، بادشاہ کو اور اس کی پوری فوج کو، اس کے وزراء کو، ہر ایک کے لیے مکان یعنی کہ کمرے بنائے، سب کو اپنے اپنے کمرے میں رکھا۔ بادشاہ کے لیے ایک عالیشان بہترین کمرہ تھا، سب لوگوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچایا اور بہترین پکوان ان کے سامنے بطور مہمان نوازی کے پیش کیے، کھائیے مختلف غذائیں۔ تو سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔
سونے کا وقت ہو گیا، رات کا وقت تھا، تو افلاطون نے کہہ دیا اب آرام کر لیجیے، رات کا وقت ہے۔ سب سو گئے۔ جب صبح میں اٹھے بادشاہ اور اس کے وزیر تو سب کے سب جنگل میں سوئے ہوئے تھے، ایک بھی محل میں نہیں تھا۔ تو بادشاہ بھی اٹھا تو اس نے کہا یہ میرا تو عالیشان کمرہ تھا، یہ پتہ نہیں یہ جنگل کے یہ بنجر یہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا، بڑی عجیب سی ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، بادشاہ تیس میں آ گیا کہ اتنی بڑی گستاخی وقت کے بادشاہ کے ساتھ میں اور اس کے وزیروں کے سامنے، اس کے مشیروں کے سامنے اتنی بڑی بے عزتی کہ رات میں تو سلایا محل میں، اور ابھی جب صبح اٹھتے ہیں تو جنگل ہی جنگل ہے، کوئی محل نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی لائٹنگ نہیں، کوئی خادم نہیں، سب گئے کہاں؟ افلاطون منظر دیکھ رہا ہے اور چہرہ بادشاہ کا بتا رہا ہے کہ اب اس کا رنگ بدل چکا ہے۔ تو افلاطون نے کہا بادشاہ سلامت، ٹھنڈے ہو جائیے، بتاتا ہوں یہ حقیقت کیا ہے۔ جب آپ رات کو آئے تھے اور آپ کو جو لائٹنگ اور جو محل نظر آئے تھے وہ آپ کی خیالی دنیا تھی۔ جب آپ اپنی خیالی دنیا میں تھے تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ بہت سارے خادم ہیں، افلاطون محل کے اندر رہتا ہے، بہترین غذائیں کھائی، باقی جب صبح کی روشنی ہوئی تو آپ کا خیال اتر گیا، حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ تو صرف جنگل ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ جس کے اندر آپ رہتے ہیں، جن محلوں کے اندر آپ عیش کرتے ہیں، یہ خیالی دنیا ہے۔ موت کا جھٹکا لگے گا، یہ سارے خیالات اتر جائیں گے آپ کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ التجافی عن دار الغرور، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ جو بندہ اپنے دل میں اس تصور کو بٹھا لے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دل کے اندر ایمان کا نور موجود ہے۔ یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت الانابۃ الی دار الخلود، فکر آخرت کی کرنا، دنیا کی فکر نہیں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک، رات تک پوری دوڑ، پوری صلاحیت، پورا وقت ہمارا تھکنا، یہ سارا کا سارا موت سے پہلے کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری وہ تو تیاری ہی نہیں۔ آخرت جبکہ ایک ایسی یعنی وہ چیز ہے کہ جس دل کے اندر آخرت کا استحضار بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس تصور کو بٹھانا، یہ فکر آخرت، یہ عظیم دولت ہے۔ جس طریقے سے فکر دنیا ہے ہم کو، بلکہ ہم تو دنیا میں رہتے ہوئے یہاں تک فکر کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے مال کے وارث جو بھی بنیں گے یہ سب آسانی سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم اس طریقے سے ان کی دنیا کا پورا ایڈوانس تیاری کر کے ان کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ خود زبان سے بولنے والا کہ میرے مرنے کے بعد میرے وارث تکلیف میں رہے نہ رہے، یہ خود زبان سے اقرار کرنے والا یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں کیا کروں گا۔ مجھے کیا کرنا ہے، یعنی اس کے مرنے کے بعد ان کی فکر تو ہے، خود کے مرنے کے بعد خود کی فکر نہیں ہے۔ یہ ہے فکر آخرت سے غفلت، ورنہ فکر آخرت یہ عظیم دولت، انسان کی زندگی کو یہ چیز بدلتی ہے۔ روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل کے اندر یعنی اگلی قوموں کے اندر ایک آدمی تھا کفل نام کا، اور لکھا ہے کہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی اس نے اپنی زندگی میں نہ کی ہو۔
آخرت کی فکر بندے کی زندگی کو کس طریقے سے بدلتی ہے، موت کے بعد کی زندگی کا استحضار کس طریقے سے بندے کی زندگی میں یہ چیز انقلاب برپا کرتی ہے، پیدا کرتی ہے چیز۔ کوئی برائی نہیں کہ جس کو اس نے نہ چھوڑا ہو۔ ایک مرتبہ کوئی عورت فقر و فاقہ سے پریشان ہو کر اس کے پاس آئی قرض لینے کے لیے، تو اس نے شرط پر قرض دیا کہ مجھے میری ناجائز ضرورت پوری کرنے کی اجازت دینی ہوگی۔ باعفت پاک دامن عورت جس نے زندگی میں ایسے گناہ نہیں کیے، لیکن فقر نے اتنا مجبور کر دیا اور اس طریقے سے پریشانیوں نے اس کو گھیر رکھا تھا کہ اس نے اقرار کر دیا کہ میری مجبوری دور کر دے، تجھے اجازت ہے۔ چنانچہ جب اس نے اپنے برائی کرنے کا ارادہ کیا تو اس عورت کے آنسو میں سے آنسو ٹپکے، بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس کفل نامی آدمی نے پوچھا آخر کیا ہوا کہ اس طریقے سے تیرا چہرہ بدل گیا، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں، یہ زبان بولنے سے لڑکھڑا رہی ہے، یہ بدن میں کپ کپی آ گئی، آخر تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ اس عورت نے کہا اللہ کے بندے یہ بے ایمانی والا کام نہ کر، یہ خیانت مت کر، میں نے زندگی میں کبھی بھی اس کام کو نہیں کیا ہے، مجھے میری مجبوریوں نے اس طریقے سے گھیرا تھا کہ آج مجھے یہ کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ تو ایک زندگی کو یاد کر، موت کے بعد کی زندگی ہے، اس وقت تو اور میں رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اس تصور کو لا، صرف اپنی لذتوں کے پیچھے نہ بھاگا کر، ڈر کیا منہ دکھائے گا تو؟ پتہ نہیں اس باعفت اور پاک دامن عورت کے دل میں وہ نصیحت کا وہ کیا درد بھرا ہوگا کہ اس نے اس چھوٹے سی تقریر کے اندر اس کی زندگی کو اس طریقے سے بدلا ہے اور اس طریقے سے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کیا ہے کہ اس نے اسی وقت توبہ کی، کھڑا ہو گیا کہ جا تجھ کو جو قرض دیا ہے وہ بھی معاف ہے، اور آج کے بعد کبھی بھی میں برائی کے پاس نہیں پھٹکوں گا اور کبھی بھی برائی کے پاس نہیں جاؤں گا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں۔ لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے طرف سے مقدر کا فیصلہ کہ پھر اسی رات میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے گھر کے دروازے پر ایک غیبی طریقے سے ایک جملہ لکھا، ان اللہ قد غفر الکفل، بے شک اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ فکر آخرت کہ جب یہ زندگی کے اندر آتی ہے یہ چیز تو انسان کی زندگی کو اس طریقے سے بدلتی ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی، الانابۃ الی دار الخلود، کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے واپس نہیں آنا ہے، اس کی فکر اثر ہے۔ اور اگر یہ فکر دل کے اندر پیدا ہو گئی تو یہ نشانی ہے اس بات کی اس دل کے اندر ایمان اور اسلام کا نور موجود ہے۔ تیسری علامت، والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کی تیاری کرنا موت آنے سے پہلے پہلے۔ جس طریقے سے ہم جینے کی تیاریاں کرتے ہیں اور جینے کے لیے منصوبے بناتے ہیں اور اس کے لیے پلاننگیں کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پلان ہم اپنے دماغ اور دلوں کے اندر سوچ کے اور گڑھ کے رکھتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس طریقے سے جینے کی تیاری کرتا ہے، اصل تیاری وہ نہیں ہے، اصل تو تیاری موت کی تیاری ہے، موت آنے سے پہلے پہلے۔ جینا تو ایسی چیز ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے
تو جس کے مقدر میں جتنی لکھی ہے اتنا تو جیے گا ہی، یہ تو فائنل ہے، یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے، اب اس میں تو کوئی تبدیلی ہے نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم فکر کریں گے تو ہماری 60 سال کی زندگی 70 سال کی بن جائے گی، وہ تو ایک مرتبہ لکھی جا چکی ہے۔ تو ہم فکر کتنی کرتے بھائی؟ 100 سال کی فکر کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمر زندگی 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے، اور ہماری تیاری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرنے سے زیادہ جینے کی تیاریاں کرتے ہیں، جبکہ موت کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہوگا تو ہی مرے گا، موت کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ 60 اور 70 سال کا ہوگا تو ہی مرے گا، موت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی حادثے کا شکار ہوگا تو ہی مرے گا، نہیں، موت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ جب موت کا پیغام آتا ہے تو دودھ پیتے بچے کو بھی یہاں سے جانا پڑتا ہے، ماں اپنے بچے کو تڑپتی ہوئی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اور جب مرنے کا وقت نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں کہ تم مرتے مرتے بچ گیا، مرتے مرتے بچ گیا نہیں، اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اس کو بچنا ہی تھا، اس کو مرنا تھا ہی نہیں، اس کا وقت ہی نہیں آیا، وہ تو بچنا ہی تھا، اور اگر آئے گا تو کہ پھر وقت نہیں ہے۔ یہ وہ تیاری ہے کہ جس دل کے اندر اپنے مرنے کی تیاری کا استحضار پیدا ہو جائے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے اور یعنی دین کے لیے کھول دیا ہے، اور اس کو دل کے اندر اسلام کے اوپر اور اسلامی تعلیمات کے اوپر گویا کہ اس کو اطمینان نصیب ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔